السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام قیامت کے 3 منٹ قسط نمبر 30 آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سپاہی بیان کرتا ہے کہ فرشتہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا۔ فرشتے نے لوگوں کے حقوق یعنی حق الناس سے متعلق گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ان لوگوں کی بہت بری حالت ہونے والی ہے جو سالوں سال عبادت تو انجام دیتے ہیں لیکن حق الناس کی رعایت نہیں کرتے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر کسی کی گردن پر تمہارا حق ہو اور تم اسے دنیا میں ہی معاف کر دو تو تمہارے نام اعمال میں 10 گنا نیکیاں درج کر دی جائیں گی، لیکن اگر برزخ میں معافی تلافی ہوگی تو ایک کے بدلے صرف ایک ہی نیکی ملے گی۔ حق الناس کے مقابلے میں دوسرا کام جس کو لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں وہ حق اللہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا غفور و رحیم ہے، اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اسی طرح ایک حق اور بھی ہے جس کو حق النفس کہتے ہیں، یعنی انسان کی گردن پر خود اپنی ذات کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جس کے بارے میں انسان بہت غفلت سے کام لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حق النفس کو بھی خدا نے معاف کر دیا ہو۔ اسی اثنا میں میری نظر نام اعمال میں ایسی چیز پر پڑی جو حق النفس سے متعلق تھی۔ اللہ اکبر! اب کیا عالم ہوگا، اب کیا ہوگا؟ جوانی کا عالم تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہر سے باہر موجود باغ میں تفریح کے لیے نکل گیا۔ جس نے ہمیں پکنک کی دعوت دی تھی اس میزبان نے حقہ تیار کیا اور سگریٹ کی ایک ڈبی ہماری طرف بڑھائی۔ میزبان خود اپنے ہاتھ سے ایک ایک سگریٹ جلا کر ایک ایک دوست کے ہاتھ میں دینے لگا۔ میں بھی ایسے گھر میں بڑا ہوا تھا کہ میرے بابا سگریٹ نوشی کے شوقین تھے، لیکن مجھے سگریٹ سے نفرت تھی۔ اس روز بڑی زور زبردستی کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں میزبان برا نہ مان جائے، میں نے بھی اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے لی اور پینے لگا۔ میری تو حالت بگڑ گئی، حالت خراب ہو گئی، بہت زیادہ کھانسی اٹھنے لگی، میرا سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی سگریٹ یا حقے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب یہی فلم میرے نام اعمال میں چل رہی ہے۔ فرشتے نے مجھ سے پوچھا، جب تمہیں معلوم تھا کہ سگریٹ سے نقصان ہوتا ہے تو ایک ہی بار صحیح تم نے پینے کی کوشش ہی کیوں کی؟ تم نے حق النفس کی رعایت کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب دو۔ اللہ اکبر! یہ سگریٹ تو میرے گلے ہی پڑ گئی۔ وہاں میں نے بہت سے متقی اور عبادت گزار لوگوں کو دیکھا کہ ان کی کوئی عبادت قضا نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ حق النفس سے غفلت برتتے تھے۔ وہ لوگ حقہ اور سگریٹ کی وجہ سے بہت جلدی مر کر عالم برزخ میں آ چکے تھے۔ وہ سب لوگ حق النفس کی رعایت نہ کرنے کے جرم میں گرفتار تھے۔ اللہ! کتنا محکم حساب و کتاب چل رہا تھا، وہاں تو لمحے لمحے کا حساب۔ میری ڈیوٹی کے اوقات کو بہت غور و خوض کے ساتھ چیک کیا جا رہا تھا کہ کہیں بیت المال میں کوتاہی سے کام تو نہیں لیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ میں اس بلا میں گرفتار نہ ہوا، یعنی میں نے بیت المال کے مصرف میں کوتاہی سے کام نہیں لیا۔
جب مسجد اور بسیج والا زمانہ نامہ اعمال میں آیا تو فرشتے نے کہا تم نے اپنے 2 سال خلوص کے ساتھ مسجد اور بسیج کو دیے، اس کے بدلے میں تمہارے وہ 2 سال تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوں گے، اور تمہاری 2 سال کی عمر بڑھا دی گئی۔ پھر میرے 2 سال زندگی کا حساب کتاب نہیں ہوا اور 2 سال آگے کے اعمال نظر آئے۔ وہاں میں اپنے کچھ ایسے دوستوں کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی زندہ تھے۔ جب وہ زندہ ہیں تو عالم برزخ میں کیسے؟ یہ ان کے مثالی جسم ہیں، ان کے ذریعے میں اپنے دوستوں کی روح اور اخلاق کی پریشانیوں کا ادراک کر سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا دیکھا، اپنے دوستوں کے اخلاق کے بارے میں کیا جانا، ان کی روحوں کے بارے میں کیا جانا، سنتے رہیے پروگرام 2 پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ کہانی جاری ہے۔